رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور اپنا دوست بنایا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کیسے چنا، دوست کیسے بنایا؟ کچھ نہ کچھ ان کے اندر چیزیں پائی گئیں اور انہوں نے اللہ رب العالمین کی بات کو مانا، اور اللہ رب العالمین نے جو بھی انہیں حکم دیا، جو بھی کرنے کو کہا، وہ اس میں پورا اترے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا دوست اور خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی باتیں، جن کے واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں اور بہت سی آیات ہیں ان کے بارے میں۔ اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سے کارنامے انجام دیے، بہت سے امتحانات، اور اللہ رب العالمین نے جو بھی انہیں حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب و کامران ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بتگر صنم پرست و صنم فروش کے گھر پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے باپ کو بت بناتے اور ان کو پوجتے ہوئے دیکھتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت کو تراشتے تھے، بت کو بناتے تھے، اس کے بعد فروخت کرتے تھے، اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آتے تھے، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور بت لے کر جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والد آزر کی بھی یہ خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام بڑا ہو کر ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹائے، اور ہر بات کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا بڑا ہو کر ان کے کام میں ان کی مدد کرے، اس ذمہ داری کو نبھائے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی سوچ تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر سوچتے تھے کہ ہمارا لڑکا بڑا ہو کر ہمارے کام میں ہماری مدد کرے۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جن کے اندر توحید کا جذبہ اور اپنی محبت پیدا کر دے، وہ انسان غلط چیزوں پر نہیں، بت پرستی نہیں، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی غیر کی پرستش نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں توحید کا بیج پڑ چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو دیکھتے تھے کہ ہمارے والد بت کو بناتے ہیں اور بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور لوگ آتے ہیں بت کی عبادت کرتے ہیں، بت سے سوال کرتے ہیں، تو وہ اپنے نفس میں سوال کرتے تھے، اپنے دل میں سوچتے تھے آخر یہ کیا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے پر مجبور ہوئے، سوچنے لگے کہ ایک مٹی، ایک پتھر کے سامنے لوگ سر کو جھکا رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا شکر احسان دیکھو، جس کے اندر اللہ کی محبت ہو، توحید کا جذبہ ہو، کامیابی اس کی قدم چومتی ہے، وہ کبھی برباد نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی غلط راستے پر نہیں جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں توحید کا بیج پڑ چکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے اور دیکھا کہ بت پرستی عام ہے، لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر مٹی پتھر کو پوجتے ہیں، اس بت کو بناتے ہیں
اور شرکیہ کام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی دعوت دی، ایک اللہ رب العالمین کو پکارنے کو کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو دیکھتے تھے بت بناتے ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا، حضرت آدر سے کہا تھا، قرآن نے نقشہ یوں کھینچا ہے، قرآن خود گواہ ہے، اللہ فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو نہ آپ اس مصیبت سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دوبارہ اپنے والد سے کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں نقشہ یوں کھینچا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے کہتے ہیں، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان آپ شیطان کی پرستش کیوں کر رہے ہیں، شیطان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا نافرمان ہے، ناشکرا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آدر کو سمجھایا اور انہیں بت کی پرستی سے منع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آدر غصے سے پھوٹ پڑے اور کہا، اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں کے ساتھ ہم کو پھیرنا چاہتا ہے؟ اب تک تو نے جو کہہ دیا، اگر آئندہ ایسی بات منہ سے نکالی، ایسا لفظ کہا تو میں تجھ کو پتھر سے مار کر گھر سے بھگا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابو جان آپ کو بھگانے کی ضرورت نہیں، آپ مجھے مت بھگائیے، میں آپ کو ان معبودوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی آپ پرستش کر رہے ہیں، جس کو آپ بناتے ہیں، جس کو آپ تراشتے ہیں، اور لوگ آ کر خریداری کرتے ہیں، خرید کر لے جاتے ہیں، لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم آپ کی معبودوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن آپ میرے والد ہیں، آپ میرے باپ ہیں، آپ نے مجھے پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، آپ نے کھلایا ہے پلایا ہے، ذمہ داری کے ساتھ اتنا بڑا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے وہ پیارے الفاظ نکلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں اسلامی بھائیوں؟ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اے ابا جان آپ کو بھگانے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی آپ کے ان معبودوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ میرے والد ہیں، میں اللہ رب العالمین سے آپ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ دیکھیے ایک باپ ہے، مشرک ہے، بتوں کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والا، اللہ رب العالمین کو معبود نہ ماننے والا، اللہ رب العالمین کو ایک نہ جاننے والا، جو خود کہہ رہا ہے کہ تم کو گھر سے بھگا دوں گا، لیکن بیٹا کیا کہتا ہے؟ یہ نبی تھے، پیغمبر تھے، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں تھے، وہ بھی انسان تھے، وہ بھی جوان تھے، ان کے پاس بھی والدین اور جو بھی چھوٹے بڑے دوست و احباب بھی تھے، لیکن آج ہمارا اور آپ کا معاملہ ہوتا تو اپنے والدین کا گریبان پکڑ کر ان کو گالی گلوچ دیتے اور برا بھلا کہتے، ان کو گھر سے بھگانے کے لیے ہم تیار ہو جاتے کہ تو چل میرے گھر سے نکل، یہ الفاظ اپنی زبان سے کہتے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے جنہیں لوگوں کو پیشوا اور امام بنایا، اللہ رب العالمین نے جنہیں اپنا دوست قرار دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابو جان آپ مجھے مت بھگائیے، میں جا رہا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں اور لوگوں میں